بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر معین. دو طریق ترک مأمور بہ از نظر اجراء براءت جاری کرتے ہوئے، البتہ براءت کا لازمہ یہ ہے کہ اس میں ایک نقطہ وجود میں آتا ہے، اور وہ یہ کہ اکثر میں آپ براءت عقلیہ جاری کریں، یعنی بحسب واقع اکثر واجب نہ ہو اور عقل کو انجام دیتے ہیں، فہو المطلوب. واقع میں بھی اکثر واجب نہیں تھا، ہم نے بھی براءت عقلیہ جاری کر کے سورے کو ہم نے نکال دیا اور نماز کو بغیر سورے کے انجام دی. تو ترک مأمور بہ یہاں پر بحسب ظاہر دو امکان رکھتا ہے. ایک یہ کہ اکثر کو بطور کلی انسان ترک کر دے، اور دوسرا یہ کہ انسان عقل کو انجام دے جبکہ واقع میں اکثر واجب ہو. بعبارت دیگر، اگر واقع میں 10 جزئی نماز واجب ہو، ایک دفعہ آپ اصل براءت جاری کرتے ہوئے سورے کو نکال دیتے ہیں اور 9 جزئی نماز کو انجام دیتے ہیں جبکہ واقع میں 10 جزئی ہے. جزو دہم جو سورہ تھا اس کو ترک کر دیتے ہیں. یہ ہے ترک مأمور بہ، کیونکہ مأمور بہ فرض یہ کہ 10 جزئی ہے اور آپ نے 9 جز انجام دیے تو ترک مأمور بہ واقع ہو جائے گا. دوسرا طریقہ ترک مأمور بہ کا یہ ہے کہ بطور کلی آدمی نماز پڑھے ہی نہیں ہے تو پھر بھی ترک مأمور بہ تو ہو جائے گا نہیں. یہاں ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ دونوں ترک مأمور بہ میں مشترک ہونے کے باوجود کیا ان دونوں میں کوئی فرق پایا جاتا ہے یا کوئی فرق نہیں ہے. واقع میں 10 جزئی تھا، ہم نے 9 جزئی انجام دی، ترک مأمور بہ ہو گئے. واقع میں 10 جزئی تھا، ہم نے اصل نماز ہی نہیں پڑھی. تو دونوں ترک مأمور بہ میں کیا کوئی فرق پایا جاتا ہے یا دونوں میں کوئی فرق نہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں، ایک فرق موجود ہے، اسی نقطے کی طرف آپ کو اشارہ کرنا تھا. مثلا اگر فرض کریں کہ آپ کو علم اجمالی ہو جائے کہ 2 کام میں سے کوئی ایک کام واجب تخییری ہے،
واجب تخیری کا مطلب آپ کی مرضی ہے کہ جمعے کو انجام دیں، آپ کی مرضی ہے کہ ظہر کو انجام دیں، لیکن بحسب واقع واجب تخیری نہیں تھا، بلکہ بحسب واقع ان دونوں میں سے کوئی ایک واجب معین تھا، واجب تخیری نہیں تھا، بلکہ یا تو جمعہ معین ہے واقع میں، یا تو ظہر معین ہے، لوح محفوظ میں یا جمعہ لکھا ہوا ہے یا لوح محفوظ میں ظہر لکھا ہوا ہے معیناً، لوح محفوظ میں تخییر نہیں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں تخییر لکھا ہوتا تو تخییر واقعی کہلاتی، پھر انسان کی مرضی ہے کہ جمعہ کو انجام دے ظہر کا انجام دے، لیکن لوح محفوظ میں تخییر نہیں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں یا تو جمعہ لکھا ہوا ہے معیناً یا ظہر لکھا ہوا ہے معیناً، دونوں سے کوئی ایک معین ہے۔ اور فرض کریں کہ جو اول اس واجب تخیری میں سے آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ بحسب واقع سمجھ وجوب رکھتا ہے، لیکن آپ نے جس کو انتخاب کیا واجب تخیری سمجھ کر، آپ کے ذہن میں جو بات آئی جمعے کے بارے میں آئی، لیکن جمعے کے بارے میں واجب تخیری کا ایک خصال سمجھ کر کے آپ نے اس کو انجام دیا، لیکن واقع میں وہی جمعہ واجب تھا جو معین ہے، جو معین جمعہ تھا وہی واجب تخیری کے عنوان سے آپ نے انجام دے دیا ہے، نہیں آپ کے خیال میں تھا کہ واجب تخیری ہے، آپ نے جو انتخاب کے جمعے کو وہی لوح محفوظ میں معیناً جمعہ ہی لکھا ہوا تھا، آپ نے انجام دے دیا۔ آپ چونکہ علم اجمالی رکھتے تھے کہ یا جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے، واجب تخیری کے عنوان سے آپ نے جمعے کو انجام دے دیا، فهو المطلوب، واقع میں بھی جمعہ لکھا ہوا تھا اور ہم نے بھی واجب تخیری میں جمعہ ہی کو انتخاب کیا، تو اب کوئی قرضہ باقی نہیں رہا، ہم نے تو سب کچھ جو تھا وہی انجام دے دیا ہے، فهو المطلوب، تو یہی تو اللہ کو چاہیے تھا، ہم نے اسی کو انجام دے دیا ہے، نہیں لیکن اگر آپ کو علم اجمالی تھا کہ ان دونوں میں سے واجب تخیری کے عنوان سے کسی دو میں سے ایک کو انجام دینا ضروری ہے، اور آپ دونوں کو ترک کر دیتے ہیں، نہ جمعہ پڑھتے ہیں نہ ظہر پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب مامور بہ واقعی
ترک ہو گیا ہے۔ جو لوح محفوظ میں تو جمعہ لکھا تھا اور آپ کے نزدیک واجب تخیری کے عنوان سے کوئی ایک تھا، دونوں لحاظ سے مامور بھی ترک ہو گیا ہے۔ لوح محفوظ میں جمعہ تھا، وہ بھی نہیں انجام دیا، واجب تخیری کے عنوان سے بھی ہم نے کوئی انجام نہیں دیا، دونوں کے لحاظ سے مامور بھی ترک ہو گیا ہے۔ اور ہمارے پاس ترک کرنے کے لیے کوئی عذر شرعی بھی موجود نہیں تھا۔ جب دونوں کو ترک کر دے تو کوئی عذر شرعی نہیں ہے، کوئی عذر شرعی نہیں تھا، ہم نے دونوں کو ترک کر دیا۔ نہ تو ہم نے اپنے واجب تخیری علم اجمالی کے مطابق عمل کیا، نہ واقع کے مطابق واجب تعینی پر عمل کیا۔ جو جمعہ تھا اس پر بھی عمل نہیں کیا۔ علم اجمالی جو آپ کو بطور واجب تخیری جمعہ و ظہر کے درمیان وظیفے کو مقرر کر رہا تھا، اس کی بھی آپ نے مخالفت کی، اور مقام عمل میں آپ نے واقعے کو بھی چھوڑ دے جو جمعہ معین تھا۔ تو آپ اس وقت کوئی ترک کرنے میں عذر نہیں رکھتے، ہر صورت میں مستحق عقاب ہے۔ اما در مقام اس مورد میں کہ جمعہ و ظہر علم اجمالی تھا کہ دو میں سے کوئی ایک واجب تخیری ہے، آپ نے جمعہ جو معین تھا اس کی جگہ پر ظہر کو انتخاب کیا، واجب تخیری سمجھ کر ظہر کو انتخاب کیا، جبکہ واقع میں لوح محفوظ میں جمعہ لکھا ہوا معیناً۔ واجب تخیری آپ کے عقیدے کے مطابق تو ظہر صحیح ہے، لیکن واجب معین جو لوح محفوظ میں جمعہ لکھا ہوا اس کے مطابق تو آپ کا عمل صحیح نہیں ہے۔ صحیح نہیں ہے کا مطلب مأمور بہ تو اس وقت بھی ترک ہو گیا، ترک مأمور بہ اس وقت بھی صادق آئے گا، چاہے بطور کلی دونوں کو چھوڑ دیں تو بھی ترک مأمور بہ صادق آئے گا، چاہے ظہر کو انجام دے واجب تخیری کے عنوان سے، جبکہ واقع کے اندر جمعہ معیناً واجب تھا لوح محفوظ میں، پھر بھی آپ نے ظہر کو انجام دیا تو ظہر کے انجام دینے سے بھی واقع میں جو جمعہ واجب تھا وہ ترک مأمور بہ واقع ہو گیا۔ تو آپ نے دو ترک مأمور بہ ملاحظہ کی، ایک بالکل چھوڑ دینا، ایک غلط انجام دینا، دونوں میں ترک مأمور بہ ہے۔ بس مقام عمل میں دونوں ترک کے مأمور بہ ہونے کے باوجود آیا دوسری صورت میں کہ جب آپ نے ظہر کو انجام دیا جبکہ واقع میں جمعہ واجب تھا معیناً، تو کیا آپ اس وقت بھی خداوند متعال کے مجرم ہیں یا مجرم نہیں ہیں؟ پہلی صورت میں مجرم ہیں، استحقاق قوت کے کوئی عذر نہیں تھا، خواہ میں چھوڑ دیا، آپ نے دونوں کو چھوڑ دیا، مجرم ہے کہ نہیں آدمی؟
کوئی عذر نہیں، اس کے باوجود جو ہے نہ جمعہ پڑھا نہ ظہر پڑھا، دونوں کے بعد ایک دم جو ہے ٹھاٹ سے لیٹ کر کے کھا پی کے آرام ہو کے مست ہو کر کے جو ہے انسان نے نہ جمعہ پڑھی نہ ظہر پڑھی، ٹھاٹ سے جو انسان سویا آرام سے. تو پہلی صورت میں تو مجرم ہے آدمی، مجرم ہے یعنی استحقاق عقوبت ہے. لیکن کیا دوسری صورت میں کہ جو آدمی واجب تخیری کا اعتقاد رکھتا تھا، اس نے ظہر کو انتخاب کر کے انجام دیا، واقع میں جمعہ معیناً واجب تھی، تو کیا یہاں پر بھی مجرم ہے ترک کے مامور بہ ہونے کی صورت میں؟ کہتے مجرم نہیں ہے، استحقاق عقوبت نہیں ہے. ترک معمول بہ میں تو برابر ہے، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں. ابھی ایک نقطہ جب آ جائے تو پھر آپ بعد میں دیکھیے. یہ مجرم نہیں ہے کیونکہ اس نے واجب تخیری کا اعتقاد رکھا، تو اس میں سے دو میں سے ایک چیز انتخاب کی جو اس کا اپنا ظاہری وظیفہ سمجھتا، تو اس نے عمل کیا، لیکن جو ہے اس کے باوجود وہ واقع کے مطابق نہیں نکلا، مجرم نہیں ہے. عذر ہے اس کے پاس، عذر شرعی ہے، کیونکہ اس کے پاس جو دلیلیں آئی تھیں اس دلیلوں سے اس کو یہی سمجھنا کہ واجب تخییر دو میں سے کوئی بھی ایک انجام دے، انسان کا وظیفہ انجام پا جائے گا. تو اللہ کی مخالفت نہیں کہ اس نے جو ہے ظاہر اللہ سے جو دلیل ملی تھی اس کے مطابق عمل کیا اس نے، تو پھر مجرم نہیں، استحقاق عقوبت نہیں ہے، اگرچہ کہ ترک مامور بہ ہو گیا ہے، لیکن مجرم نہیں، استحقاق عقوبت نہیں. بلکہ یہاں پر صرف انسان معذور کہلائے. معذور کہلائے گا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ثواب تو کچھ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ واقعے کو تو انجام دیا ہی نہیں، اس نے کوئی مصلحت تو ملے گی نہیں. خالی انسان کے لیے عذر آور ہے، سزا نہیں ملے. عذر کا مطلب یہ ہے کہ سزا نہیں ملے گی اس کو، کیونکہ اس نے تو اپنے وظیفے کے اعتبار سے جو ظاہری طور پر اس کا وظیفہ بنتا تھا اس کے مطابق عمل کیا اس نے، تو اس لیے اس کی عقل کی جتنی رسائی تھی اس نے اپنی کوشش کر کے وظیفہ شرعی معلوم کیا، اور اس کے بعد اس کے ذہن میں یہی آیا کہ علم اجمالی سے واجب تخیری بنتا اور جمعہ اور ظہر میں سے کوئی ایک انجام دینا، اور اس نے اپنا واجب تخیری کی بنیاد پر ظہر کو انجام بھی دے دیا. تو اس نے اپنی عقل کے اعتبار سے جو اس کی رسائی تھی اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی اس نے، تو پھر کیوں مجرم ہوگا؟ اللہ خالی ڈنڈا لے کر مارنے کے لیے تھوڑی دوڑتا ہے، نہیں، وہ دیکھتا ہے کہ واقعاً اگر سامنے والے کے لیے عذر ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ پھر مار کٹائی ہوا کرتی ہے. جو عذر نہیں ہے اس کے لیے مار کٹائی، جو عذر رکھتا ہے بیچارہ اس کو خواہ کیوں مارے گا اللہ انہیں. ہاں لیکن کلاس ترقی نہیں کر سکتے وہ، بس یہی نتیجہ. یہاں پر بھی جو ہے یہاں پر بھی جو ہے اس نے عمل کیا لیکن اس کو کلاس ترقی نہیں ہوگی، اس کو جو ہے کہ ثواب نہیں ملے گا، ثواب کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہ کہ عذر ہے، اس نے محنت کی تھی، ٹھیک ہے، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. عذاب میں دونوں برابر نہیں ہے، وہ عذاب پائے گا، یہ عذاب نہیں پائے گا، بس اتنا فرق ہے. لیکن ثواب نہیں ملے گا اس کو، جو 100 درجے کی مصلحت، ہاں لیکن وہ کہ 100 درجے کی مصلحت ملتی تھی جس سے وہ ترقی کرتا تھا، روز آخرت جو اس کے درجات میں اضافہ ہوگا وہ نہیں ملے گا. ہاں وہ محسوس. ہاں واجب نماز جمعہ نہیں ہے، لیکن بہت سی چیزیں جیسے خصال کفارہ، نماز جمعہ واجب، وہ تو واجب عینی تھا اس وقت. تخیر اس لیے کہ امام غائب ہو گئے بیچارے، کیا کریں گے، مجبوری ہو گئے. نہیں اس میں 15 قول ہے نماز جمعہ میں، 15 قول ہے، اور
کتنے مشکل ترین مسائل جس کو فقہ کے اندر حل کیا جاتا ہے وہ نماز جمعہ کا مسئلہ ہی ہے. بڑا مشکل مسئلہ ہے اس کے اندر 15 قول. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز جمعہ پڑھنا حرام ہے، اصلاً جائز ہی نہیں ہے. وہ نماز جمعہ صرف امام زمانہ علیہ السلام کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی کا کوئی اس کی جگہ پہ آ کے بیٹھ جائے امام زمانہ کا حق غصب کر رہا ہے. یہ بھی ہے نہیں. اب کیا کریں گے؟ تو یہ مسائل ہیں نہیں، تھوڑی کوئی آسان ہے. یا مثلا گل پیگانی کہا کرتے تھے کہ نماز جمعہ واجب ہے ہی نہیں، ظہر ہی واجب ہے. غیبت کے گل پیگانی ابھی حال ہی میں گزرے ہیں، ان کا فتویٰ تھا کہ ظہر ہی واجب ہے. اگر کوئی جمعہ پڑھ لے تو واجب ہے، جو ہے جمعہ کو پڑھتا ہے تو جو ہے واجب وہ رجاء مطلوبیت کی نیت سے پڑھے، ورنہ وہ واجب نہیں ہے. اصل ظہر واجب ہے، ظہر ہر صورت میں اس کو پڑھنا پڑے گی. مثلا گل پیگانی کا وہ فتویٰ ہے. تو ہر ایک کا مختلف فتویٰ ہے، کیونکہ اس میں ایک عذر یہ پیش آ گیا کہ اس میں جو بتایا بھی گیا روایات میں، اس کو بہت امام نے شکایت بھی کی ہے، اور وہ یہ کہ جمعہ و جماعت میں ظالموں کے حاضر ہونا ظالم کی تقویت کا سبب بنتا ہے. اور اس وقت کی حکومت عام طور پر ظالموں کے ہاتھ میں تھی، تو ہم کیا جمعہ میں جا کے ظالموں کو تقویت کریں گے؟ تو کیسے جو ہے نماز جمعہ واجب ہو گئے؟ جی ہاں مولا کائنات کے دور میں واجب تھا ان کے لیے، لیکن مولا کی موجودگی میں یہ امام علیہ السلام جب ظاہر ہوں گے تو واجب عینی دوبارہ پلٹ کر کے آ جائے گا. لیکن جب غیبت کا زمانہ ہے تو ظالم حکمران بہت سارے ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ظالم حکمران ہوا کرتے ہیں، تو ان کے پیچھے بھی جا کر کے نماز جمعہ واجب ہو جائے تو گویا کہ ظالم کی تقویت ہو جاتی ہے. نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے اندر بھی جو ہے بہت سارے مسائل ہیں. جی ہاں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے، جمعہ پڑھے یا زور پڑھے آپ کی. پہلے تو حرام تھا، یعنی اصلاً یعنی امام علیہ السلام نے شکایت کی باقاعدہ کہ تم لوگ جو ہے کیوں اس کے جمعہ میں حاضر ہوتے ہو، تم لوگ کیوں جو ہے ان کے جماعت میں حاضر ہوتے ہو، اور اس کے ذریعے سے ان کو تقویت ملتی ہے، ان کے بازو دست و بازو مضبوط ہو جاتے ہیں. یہ خود شکایت کی امام علیہ السلام نے کہ کیوں ایسا کرتے ہو. اور امام علیہ السلام کو بڑا دکھ تھا کہ جو مومنین جو ہے ان کی جمعہ و جماعت میں شرکت کرے. اس کا مطلب امام علیہ السلام جو ہے جمعہ کے اوپر راضی نہیں تھے اس وقت. ظالم حکمران کے پیچھے اور ان کے نمائندوں کے پیچھے کیسے نماز جمعہ پڑھے، نماز جماعت پڑھے. یہ مسئلہ تھا. اور اب بھی جو ہے بہت سی حکمران حکومت کے اندر ایسا ہے. مثلا سعودی حکومت میں چلے جائے، ظالم حکمران بیٹھا ہے، ان کا نمائندہ بیٹھا ہے، جو ان کو لکھ کر دیا تو وہی پڑھتے ہیں، تو ہم اس کے پیچھے جا کے کیسے نماز پڑھیں؟ ظالم حکمرانوں کی حکومت ہے. اس طرح جتنی بھی عرب ریاستیں ہیں سب میں باقاعدہ حکومت سے لکھا ہوا خطبہ آتا ہے کہ آپ کو یہی خطبہ پڑھنا ہے حکومت کی طرف سے، کوئی ادھر ادھر نہیں پڑھ سکتے. ورنہ امام جمعہ کا معزول کرتے تھے، کہتے آپ نے کیوں جو ہے اپنی طرف سے بات پڑھی ہے. نہیں، اتنی سختی ہے. نہیں تو ظالم حکمرانوں کی حکومت میں آج بھی یہ مسئلہ ہے کہ اس کے پیچھے جا کے نماز جمعہ پڑھی جا سکتی ہے. نہیں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. نہیں خود ہاں ہاں وہ صحیح ہے. بلکہ آغا خمینی کا تو اس سے بھی زیادہ سخت فتویٰ تھا. سعودی عرب میں جب حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو آغا خمینی کا فتویٰ یہ تھا کہ آپ کو صرف حرم میں جا کے انہی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. آپ نے ہوٹل میں نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، آپ کو انہی کے پیچھے نماز پڑھنا. جبکہ یہ دشمن اہل بیت ہے، جبکہ یہ ظالم بھی ہے، دونوں خصوصیات ہیں. اس کے باوجود امام خمینی نے یہ فتویٰ دیا ہوا تھا کہ آپ کو انہی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. جی ہاں تو یہی تو ہے. لیکن امام خمینی نے کہا نہیں، اس وقت جو ہے یہاں تقیہ کا مورد ہے، اور تقیہ کا نام اس کا دیا تھا خمینی تقیہ اتحادی. اس کا نام جو ہے تقیہ اتحاد ہے کہ اتحاد والے تقیہ کی خاطر جا کے ان کے پیچھے نماز پڑھو، چاہے وہ دشمن اہل بیت ہو، چاہے وہ ظالم حکمران ہی کیوں نہ ہو، پڑھو. یہ آغا خمینی کا ایک فتویٰ تھا انہیں، اور ابھی بھی ہے انہیں فتویٰ. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تقیہ اتحادی کا تقاضا کہ آپ انہی کے پیچھے جا کے نماز پڑھو. اس میں افتراق شیعہ سنی میں نہیں دکھاؤ، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ شیعہ سنی جنگ ہوتی رہے، وہ مناسب نہیں ہے. ہاں تقریباً، لیکن
کچھ لوگوں کا ہے جیسے آخوئی کا ہے واجب عینی ہے، لیکن واجب عینی احتیاط واجب کی بنیاد پر ہے، اس لیے جو رجوع کی گنجائش موجود ہے بہرحال. ہاں واجب تخیری زیادہ تر ہے. خمینی بھی واجب تخیری کہتے تھے نا، لیکن اس مسئلے میں جو حج کے لیے عمرہ کے لیے اس میں بڑی سختی تھی خمینی کی. کہتے کہ نہیں آپ جا کے حرم میں انہی کے پیچھے جا کے نماز پڑھو. ہوٹل میں نماز پڑھی تو ہوٹل کی وہ نماز نہیں مانی جائے گی آپ کے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایسے ظالم کے پیچھے کیسے نماز پڑھیں، ہم ایسے دشمن اہل بیت کے پیچھے کیسے نماز پڑھیں. اچھا، اس میں ایک شرعی بہت دقیق مسئلہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ جو دشمن اہل بیت ہو اس کے پیچھے کیا ہماری نماز جماعت ہو سکتی ہے؟ نہیں. کہتے ہیں جب تک کہ یہ بہت شرعی بہت لطیف اور دقیق مسئلہ ہے کہ جب تک کہ وہابیت سے ہم شخصی طور پر کسی کی زبان سے اظہار دشمنی امام زمانہ یا کسی امام کے خلاف دشمنی کا اظہار نہیں کرتا ہے، یا گالی نہیں دیتا ہے، یا برا بھلا نہیں کرتا ہے، یا جنگ نہیں کرتا ہے، تب تک اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے، چاہے ہمیں پتہ ہے کہ دشمن اہل بیت ہے. جب تک اظہار نہیں کرتا زبان سے تب تک آپ جا کر اس کے پیچھے نماز پڑھیں. تقیہ اتحادی ہے. ہاں مداراتی اتحادی پر یہ کہتے ہیں اتحاد بین المسلمین جو ہے اس کی بنیاد پر یہ خمینی کا فتویٰ تھا. اب بھی یہ فتویٰ ہے. تو اتحاد کی بنیاد پر کہتے ہیں جب تک کہ اظہار دشمنی کا امام زمانہ علیہ السلام سے نہیں کرتے ہیں، یا جب تک کہ وہ اپنی زبان سے گالم گلوچ نہیں کرتے امام زمانہ علیہ السلام کو، یا جھگڑا نہیں کرتے امام زمانہ علیہ السلام سے، جنگ نہیں کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کو پتہ بھی کہ دشمن اہل بیت ہے، پھر بھی جو ہے آپ اس کے پیچھے جا کر نماز پڑھو، وہ مسلمان کہلائے گا. مسلمان کہلائے، کیونکہ یہ جو دشمنی کا اظہار کرے یا امام کو گالی دے یا امام سے جنگ کرے تو کافر ہو گیا اصلاً، اس لیے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی. اور جب تک کافر نہیں ہو مسلمان ہے، مسلمان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی. یہ ان کا استدلال تھا. جہاں خیر جی ہاں، طہارت واقعی نماز میں وضو، غسل و تیمم، یہ تین طہارت ثلاث، یہ طہارت واقعیہ کی شرط نماز کی نسبت سے وضو، غسل و تیمم. لیکن وضو، غسل و تیمم روزے کی نسبت طہارت ظاہریہ شرط ہے. اس لیے اگر کوئی ظاہراً اپنے آپ کو پاک سمجھتے اذان صبح کے وقت روزہ رکھ لیتا ہے، بعد میں 10 بجے اٹھتا ہے سو کر کے تو پتہ چلا کہ اس کے کپڑوں پر جو ہے منی لگی ہوئی ہے، اور وہ سمجھا، اس کو یقین ہے کہ یہ منی جو ہے رات ہی سے نکلی ہوئی، پھر بھی چونکہ اذان کے وقت وہ اپنے آپ کو پاک سمجھ رہا تھا ظاہری طور پر، اس لیے اس کو روزہ صحیح ہے. واقع میں طہارت نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر اپنے آپ کو پاک سمجھ رہا تھا، اس لیے اس کا روزہ صحیح ہے. لیکن اس کی نماز صحیح نہیں ہے، کیونکہ نماز کے اندر طہارت واقعیہ چاہیے. اس کو پتہ چل گیا کہ بھائی 10 بجے کی جو میں نے نماز پڑھی صبح کے وقت وہ جنابت کے ساتھ نماز پڑھی، تو نماز پڑھنا پڑے گی قضا، لیکن روزہ جو ہے اس کا صحیح مانا جائے گا، اس کی قضا بھی نہیں کرنا ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ روزے میں طہارت ثلاث جو ہے وہ طہارت ظاہریہ کی شرط ہے، کہ ظاہر اپنے آپ کو پاک سمجھتا. وہ صبح کے وقت جو اٹھا تو اپنے آپ کو پاک سمجھ رہا تھا اور اس نے روزہ رکھ لیا. صبح کو اٹھا تو اس نے اسی طہارت ظاہریہ کے اعتبار سے نماز پڑھ لی، لیکن واقع میں وہ نجس تھا تو نماز تو گئی، کیونکہ نماز کی نسبت طہارت واقعیہ چاہیے. لیکن روزہ صحیح ہے کیونکہ روزہ جو ہے اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ظاہری طور پر پاک ہے نہیں، اس لیے روزہ صحیح ہے. دیکھا آپ نے؟ تو طہارت ظاہریہ میں وہ عبادت باطل نہیں ہوتی، طہارت واقعیہ میں عبادت بھی باطل ہو جایا کرتی ہے.
جی جی ہاں، یہاں بتانا ضروری ہے اس لیے کہ کھانا ہم کسی کو نجس پیش کر رہے ہیں وہاں بھی بتانا ضروری ہے، اور عبادت کا کوئی کام اس کو دے رہے ہیں اور عبادت کے لیے کپڑے دے رہے ہیں تو وہاں پر بھی طہارت ہونا ضروری ہے. ہاں ایسے ہی دے دیں آپ، ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے. آپ نے خالی پہننے کی نیت سے دیے تو ٹھیک ہے، لیکن نماز کے لیے دے رہے پھر صحیح نہیں ہے. ہاں اس وقت طہارت واقعی شرط نہیں، اس لیے ہاں کپڑے کے اندر کا طہارت واقعی شرط نہیں، اس لیے وہ ٹھیک ہے اس کی نماز. اس لیے کہ یہاں پر جو ہے یہ طہارت ثلاث میں داخل نہیں ہے، یہ کپڑے کی نجاست ہے. کپڑے کی نجاست وضو غسل و تیمم سے الگ ہے. کپڑے کی نجاست جو ہے اس میں کپڑے اور بدن کی نجاست میں کا طہارت ظاہریہ کافی ہے، اس کے لیے طہارت واقعی کی ضرورت نہیں. انہوں نے جب آپ سے کپڑا لیا تو انہوں نے پاک سمجھا اور پاک سمجھ کے نماز پڑھ لی تو ظاہری لحاظ سے پاک تھا، اس لیے اس کی نماز صحیح ہے. نہیں آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے، آپ نے تو پہننے کے لیے دیے، آپ نے کوئی نماز کے لیے تھوڑی دیے کوئی نہیں. اور پھر اس میں نماز پڑھ لیتا اس کی مرضی ہے. ہاں تو اس کو بتانا پڑے گا کہ بھائی آپ جو ہے اس میں اگر نماز پڑھیں تو ہاں بتانا ضروری نہیں ہے، شروع میں بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کو جب یقین ہے کہ یہ اسی سے نماز پڑھے گا تو پھر بتانا ہے. نہیں یا وہ نماز کے لیے مانگ رہا ہے تو پھر بتانا ضروری ہے، ویسے ضروری نہیں ہے. آج تو وقت اسی